ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی مومن مسلمان اس سے کوئی بھی کوتاہی ہو جائے، چاہے وہ ہمارا اپنا ہے، پرایا ہے، جو کوئی بھی ہے، اس مومن مسلمان کا تعلق معاشرے میں سے اعلیٰ افراد کے ساتھ ہے یا ادنا افراد کے ساتھ ہے، اس فرد کے متعلق کوئی بھی کمی کوتاہی کبھی بھی سوشل میڈیا پر شیئر مت کرو۔ اگر آپ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ، یہ ایک ایسا بھیانک معاملہ ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس کو میں شیئر کر کے ویوز لوں گا، یہ لوں گا، وہ لوں گا، آپ حرام کما رہے ہیں، اس کے ذریعے جتنی بھی آمدن تیرے لیے آئے گی وہ حرام ہوگی۔ حرام پیسوں پر تو وہ الگ چیز ہے، حرام کمائی، لیکن ایک مومن مسلمان کی کتنی پردہ دری ہو گئی ہے، کتنی ابروریزی ہو گئی، کتنی بے عزتی ہو گئی ہے، پوری دنیا پر تو نے اس کو رسوا کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ پردہ ڈالو۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ پردہ ڈالو، اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالو، اس کی اصلاح کرو، اس کو رسوا مت کرو۔ یہ ایک عام اور ادنا مسلمان کی حالت ہے، اور اگر اعلیٰ مومن مسلمان ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی خدا پرست انسان ہے، آپ نے اس کے متعلق کوئی ایسی چیز شیئر کر دی ہے جو اس کے لیے اور اس کے اپنے طبقے کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن گیا ہے، تو آپ قیامت کے دن کیا جواب دو گے کہ میں نے کتنا پردہ ڈالا تھا ایک مومن مسلمان پر؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی اصلاح ہو رہی ہے، یا معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، یا اپنی اصلاح ہو رہی ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ غلط طریقے کے ساتھ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ پر تمہاری اصلاح ہو جائے گی، تو غوث قطب اور ولی بن جائے گا، تمام معاشرے میں خیر پھیل جائے گا؟ کس نے کہا ہے؟ یہاں پر 200 ورکر ہیں، 200 ورکروں کے ہاتھوں میں موبائل دے دو اور اس سے کہو کہ واٹس ایپ اور فیس بک استعمال کرو، اور آپ ان کا تماشا کریں، وہ 1 منٹ بھی اپنے اصلاح کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ 1 منٹ تو دور کی بات، اس کے سامنے اصلاح کی پوسٹ ہی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ اصلاح کی چیز کو کلک نہیں کرتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے، ان غیر مسلموں نے، دین اور دینداری پر ڈاکہ ڈالنے والے، اسلام اور دین کے ختم کرنے والوں نے یہ اصلاح کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ انہوں نے عیاشی کو فروغ دینے کے لیے بنایا ہوا ہے؟ اور ہم مومن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس طریقے کے ساتھ خود کو بھی بے عزت کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی رسوا کرتے ہیں، اپنے ادارے بھی رسوا کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جس مومن مسلمان کے دل میں ایمانی جذبہ ہوتا ہے، وہ حقیقت میں مومن مسلمان ہے، اس کی انگلیاں ایسے کرنے پر حرکت بھی نہیں کریں گی، چاہے کہ وہ ایسا کر جائے۔ مومن مسلمان کی شان ایسے نہیں ہے۔ مومن مسلمان ایسی چیز دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمبختی ہے، یہ میں مسلمان کمزور ہوں اسی لیے میرا مسلمان بھائی اس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، خانگی حوالے سے بھی، عائلی حوالے سے بھی، معاشرتی حوالے سے بھی، ملکی حوالے سے بھی، شہری حوالے سے بھی، ہر حوالے سے۔ آج آپ دیکھتے ہیں آئے دن تھوڑے سے عرصے میں کتنے ادارے ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بدنام کر رہے ہیں، کتنے علماء، صلحاء، نیک لوگ، کتنے ہم بدنام کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہم بغیر کسی ثبوت کے، آنکھیں بند کر کے کسی چیز پر ہم یقین کر کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن کے حوالے سے ایک مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پردہ ڈالے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور پردہ پوشی کی فضیلت بھی آئی ہے